جہاں ہمارے ان ایپیسوڈس میں ہم نے معاشرے کے ذریعے قرآن و حدیث کو اپنے فائدے کے حساب سے اپنے مطابق استعمال کرنے کی جو عادت ہے اس پر نظر ڈالی، اس پر روشنی ڈالی، تو وہیں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ حکمت الہی کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ کے حساب سے سمجھا. تو انہی حدیثوں کا اور آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ کر ہم نے عورتوں کے ساتھ کئی زیادتیاں بھی کی ہیں. تو وہیں اگر اب ہم نظر ڈالیں اسلام پر اور ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کئی مقاموں پر عورتوں نے آگے بڑھ کر مردوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے پھر بات اسلام پھیلانے کی ہو یا اسلام بچانے کی. اور انہی عورتوں کا ذکر کریں گے، چرچا کریں گے آج ہم پروگرام چرچا ٹائم میں. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ساجد، اس سے پہلے کہ دا اسٹرانگ ویمن آف اسلام کی ہم بات کریں، جی میں چاہوں گی کہ مولانا صاحب سے ہم کچھ چیزیں کلیئر کر لیں. بالکل اسلام بالکل. اور لڑکا اور لڑکی میں جو فرق ہے اس پر. مولانا صاحب پچھلے ایپیسوڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم لوگوں نے کافی کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں جو سماج میں کہ ایک لڑکے کی اہمیت الگ ہوتی ہے اور ایک عورت کی لڑکی کی اہمیت ایک الگ ہوتی ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا کیا نظریہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے الگ الگ ہے یا دونوں کے لیے ایک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انطقنی بالہدی وَأَلْهِمْنِي التَّقْوَى. دیکھیے، جب معاملہ آتا ہے لڑکا اور لڑکی کا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لڑکا آج لڑکا ہے، کل شوہر ہوگا، پرسوں باپ ہوگا. یہ لڑکی ہے، کل بیوی ہوگی، پرسوں ماں ہوگی، ہے نا. لیکن ہماری گفتگو یہاں ہے، جبکہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے جب تک یہ تینوں دور پر ہم غور نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس رخ سے عرض کرتے ہیں کہ اسلام نے لڑکے کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو لڑکیوں کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے اور فوقیت دی ہے. مثلا مثال کے طور کے اوپر آپ لڑکا ہیں، آپ لڑکی ہیں، آپ کے اوپر نماز کب واجب ہوئی؟ 15 سال. 15 سال پہ. آپ پر بیٹا نماز کب واجب ہوئی؟ 9 سمجھ سال. گیا؟ نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری، یہی ہے نا. جس ایج میں اللہ لڑکوں کو 9 سال کا 10 سال کا لڑکا سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، اس پر کچھ واجب نہیں ہے، اس ایج میں اسلام لڑکی کو کہتا آ جاؤ عبادت کے لیے تم پر واجب ہے. تو اسلام نے کس کو اہمیت دی؟ لڑکی کو. لڑکی کو. ہو گئی نا. لیکن اس کے علاوہ اب حدیث بھی دیکھیں گے آپ تو وہاں ہے ایک روایت میں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اذا دخل احدکم السوق، اگر تم میں کوئی بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور بچوں کے لیے کوئی تحفہ خریدے، کوئی ہدیہ خریدے، گھر میں آپ کے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو آپ کس کو پہلے دیں گے؟ پیغمبر نے کہا فلیبدأ بالاناث قبل الذکور، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو تب بیٹے کے ہاتھ میں دو. اچھا، یہ تو ہو گیا حکم کا. لیکن ایک چیز اگر آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کیا پوزیشن تھی، تب اور بڑھیا سمجھ میں آئے گا کہ کس بستی میں لڑکی تھی اور کہاں سے نکال کے اسلام نے کہاں پہنچا دیا. بالکل. اور جب آپ اسلام کے پہلے جائیں گے نا تو جہاں اسلام آیا پہلے وہیں کو دیکھ لیجیے آپ، دنیا میں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وہاں کا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان لوگوں کو عربوں کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. یتوارى من القوم، چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. سمجھ گیا؟ اگر بیٹے کی پیدائش کی خبر ہے تو گانے باجے کے ساتھ واپس آتے تھے. بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کو دفنا بھی دیا جاتا، دفنا دیتے تھے صاحب، زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک اس میں واقعہ جب بعد میں کچھ لوگ ہیں جو واقعی ایمان لائے اور مومن ہوئے، ان کو اپنے کیے کا پچھتاوا تھا، احساس ہوا، پچھتاوا ہوا، تو اب وہ اس چکر میں ہے کہ صاحب کیا ہوگا. تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ
میں نے بڑا گناہ کیا ہے, معاف ہو سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل. کیا کرنا ہوگا؟ میرا گناہ بہت زبردست ہے. حضرت نے کہا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ اس نے کہا سب. بہت بڑا گناہ ہے. کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات؟ پھر وہ کہے صاحب مگر میرا گناہ بہت. حضرت نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت. اب اللہ کی رحمت سے تو بڑھ کے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. مولا کی ایک دعا بھی ہے, اس کا فقرہ ہے کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ, ہے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے. تو خدا کی رحمت سے بڑھ کے تو نہیں کچھ ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس نے کہا یا رسول اللہ کی رحمت سے تو بڑھ کے کچھ نہیں ہے, بٹ گناہ میرا بہت زبردست ہے. اچھا ابھی بھی ماننی ہے. ہاں وہ اتنا اس کو احساس میں نے کتنی بڑی غلطی کی گلٹ ہے. تو اس نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا پہلے کہ اچھا تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے کہ اتنا زیادہ مایوس ہو. اس نے کہا صاحب میں ایک طولانی سفر پر گیا, 3-4 سال کے بعد واپس آیا. تو آیا تو دیکھا اتنی بڑی 3-4 سال کی لڑکی میرے گھر میں ٹہل رہی ہے. تو میرے دماغ میں بھی نہیں کہ یہ میری ہو سکتی ہے. لیکن جب شام ہو گئی اور اپنے گھر نہیں گئی, میں نے کہا یہ کون لڑکی کہاں سے آئی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم جا رہے تھے سفر پر تو پیدائش ہونے والی تھی, میں پیگننٹ تھی. ہاں 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 ہاں. تو یہ بچی اپنی ہے, میری بیٹی ہے. کہاں؟ دیکھیے جو مزاج تھا عربوں کا اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ماں بیٹی تو سو گئی, مجھ کو نہیں نیند آئی. بے عزتی کی بات ہے صاحب, ان کے لڑکی ہے. میں نے گڑھا کھودا, رات کو میں نے اس بیٹی کو اٹھایا, لے کے آیا, گڑھے میں ڈالا, سمجھ گیا, اور اس پر ایک ہاتھ سے اس پر رکھا کہ بھاگنے نہ پائے, دوسرے سے مٹی ڈالتا رہا, اور وہ فریاد کرتی رہی مگر میرے اوپر اثر نہیں ہوا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ اپنا قصہ بیان کر رہا تھا, رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جانتے ہیں رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ اٹھو یہاں سے, چلے جاؤ. من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر عذاب ہو اور بقیہ لوگوں کو شامل ہو جائے. یہ ہے اسلام سے پہلے. اور پھر اسلام نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ. اس رسول کو اللہ نے بیٹے دیے, ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں تھے, قاسم, عبداللہ, ہے نا, پیغمبر کے بیٹے تھے. جی بالکل. طاہر, طیب, ان سب کو اٹھا لیا, نسل جو چلائی اپنے پیغمبر کی بیٹی سے. شاید اس کے پیچھے کی یہ بھی راز ہو کہ اس پس سماج کو بتایا جائے کہ اسلام کی نظر میں بیٹا کیا ہے, اسلام کی نظر میں بیٹی کیا ہے. ساجد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بہت ہی بہترین طور پر واضح کر دیا کہ اسلام کی نظر میں عورتوں کی اہمیت کتنی ہے. بالکل. لیکن وہیں ابھی آئیے پھر سے ایک بار رک کرتے ہیں ہم مسلمانوں کا کہ ہم کیا سوچتے ہیں. جب بات آتی ہے بزنس ویمن کی, یا کوئی عورت اگر اپنا کریئر بنانا چاہے, کچھ کام کرنا چاہے, تو آئی ایم شیور تم نے بھی معاشرے میں اکثر سنا ہوگا کہ عورت تو گھر میں رہنے کے لیے بنی ہے, اسے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے, اور بزنس کرنا, اپنا دماغ چلانا, یہ تو مردوں کی پہچان ہے, یہ عورت کی شان میں نہیں آتا. یہ ہم اکثر سنتے ہیں. تو وہیں اگر پھر سے ہم ایک بار اسلام کا رخ کریں تو ہمیں بہترین اگزامپل ملتا ہے ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. ہم دیکھتے ہیں اسلام کے لیے انہوں نے اپنی پوری دولت قربان کر دی, اور اگر بزنس ویمن کی بات کریں تو ان سے بہترین ایگزامپل نہیں مل سکتا. تو ہم ایسے ایگزامپلس کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھنا چاہیے جی, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے. دیکھیے اب آپ جب دیکھیں گے بات صرف بزنس کی نہیں ہے, بلکہ سماج کے کسی شعبے میں جی اگر دیکھا جائے تو عورت کسی مرحلے میں جی مرد سے پیچھے نہیں ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ. یہ اور بات ہے کہ دیکھیے ساخت الگ الگ ہے, ساخت الگ الگ ہے تو کام بھی الگ الگ ہوگا. جی ظاہر سی بات ہے کہ جو کام اونٹ کر سکتا ہے وہ گھوڑا نہیں کر سکتا, اس لیے اس کی ساخت الگ ہے. بالکل بالکل. گھوڑے کی ساخت الگ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ ہے کہ وہ زیادہ ہے. وہ ریگستان کے لیے بنا ہے, یہ عام جگہوں کے لیے بنا ہے. ویسے ہی اللہ نے جو ہے اس زندگی کے جو ہے سفر کو طے کرنے کے لیے دونوں کو الگ الگ کیپیسٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ کام وہ ہے جو عورت نہیں کر سکتی. ایک بہت بزرگ شخصیت انہوں نے اچھا جملہ کہا کہ اگر ماں کی اس کو سمجھنا ہے
کہ اس نے کیا تمہارے ساتھ زحمت اٹھائی ہے. زیادہ نہیں 2 گمے پیٹ پہ باندھ کے رات بھر سو جاؤ, صحیح سے نیند آ جائے تو ہم جانے. واہ. اور وہ ماں 9 مہینے تک تم کو پیٹ میں رکھتی ہے. جی جی سمجھ گیا. لیکن وہی عورت, اس کی پیٹھ کے اوپر آپ 50 کلو بوجھ رکھ دیجئے, وہ نہیں اٹھا پائے گی. مرد اٹھا لے گا. تو کسی کو باہری بوجھ کے لیے بنایا, کسی کو داخلی بوجھ کے لیے بنایا ہے. بالکل بالکل. تو آپ اس میں جو ہے وہ کم زیادہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ ضرورت کے اعتبار سے ان کو اس اعتبار سے بنایا, ان کو اس اعتبار سے بنایا. تو اب جب یہ طے ہو جائے نا, تو پھر ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام کیا ہے. جی تو ہم اپنا کام کریں, عورت کو چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو کامن ہیں, کر سکتے ہیں دونوں, کر سکتے ہیں دونوں کریں. جی. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کیا جاتا ہے. برائی نہیں ہے. مطلب ایک مسئلہ اور بھی نیلم تم نے بھی دیکھا. بھائی آپ یہ سمجھیے کہ اتنا بڑا واقعہ کربلا ہے, اس کو قیامت تک کے لیے جو بیمہ کیا ہے وہ ایک ذات کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا, اور وہ خاتون تھی, عورت. لیکن یہ مثال ہم لوگ دیتے ضرور ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ, یہ سب مثالیں بس محدود ہیں, مطلب ایک ہی جگہ میں. لیکن جب بات آتی ہے کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, مطلب اگر ہمارے پاس لڑکی ہے اور لڑکا ہے تو ہم زیادہ پریفرنس لڑکے کو ہی دیں گے, جو کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ قابلیت لڑکی میں زیادہ ہے. لیکن ان سب کے باوجود یہ ہماری غلطی ہے نا. جی یہ ہماری, یہ بات ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اسلام کا نظریہ الگ ہے اور مسلمانوں کی حرکتیں الگ ہیں. بالکل. تو ہمارے جو ہے وہ سوچ کو آپ اسلام نہیں کہہ سکتے نا, بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام ہم کو فالو نہیں کرے گا, ہم اسلام کو فالو کریں گے تب مسلمان کہلائیں گے. ایک معذرت چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے, فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ لڑکی کا پرسنٹیج اچھا آیا تھا, قابلیت زیادہ تھی, وہ ڈاکٹر بن سکتی تھی, لیکن باپ کی خواہش تھی کہ نہیں لڑکا بنے. لڑکے کے اوپر اس لیے اس کو یہ کہ لڑکی ڈاکٹر بن کے چلی جائے گی, دوسروں کو فائدہ پہنچے, لڑکا میرا ہے. ہاں تو یہ سوچ, یہ سوچ آج کی نہیں ہے. دیکھیے یہ سوچ آج کی نہیں ہے, یہ سوچ پھر انہی عربوں کی ہے جی, جن کا ذکر ابھی ہم نے آپ کو اس سے پہلے والے سوال میں کیا تھا کہ ان کے ہاں لڑکا ہی سب کچھ تھا, بلکہ یہاں تک کہ لڑکی لڑکا تو چھوڑیے آپ, آگے پوتے نواسے میں وہ ڈفرنس رکھتے تھے. بالکل. وہ اپنے پوتوں کے لیے کہتے تھے کہ بنو ابنائنا بنونا, ہمارے بیٹوں کے بیٹے تو ہمارے بیٹے ہیں. جی. وبنوہن بنو ابناء الرجال الاباعد, لیکن ہماری بیٹیوں کی اولاد غیروں کی اولاد ہے, ہماری نہیں. تو وہی کانسیپٹ آپ کا, تو پھر اسلام میں اور دور جاہلیت میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق ہی نہیں رہ گیا. تو یہ اسلام کی کمی نہیں ہے, یہ ہماری سوچ واپس جا رہی ہے اس جہالت کی طرف. ساجد تمہاری بات سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی, ورنہ ایک قطع کلام ہوتا ہے, ورنہ آپ ائمہ کے ہاں زندگی میں دیکھیے نا, تو آپ نے کہا صاحب جناب زینب کا نام لیا جاتا ہے, جناب فاطمہ کا نام, آگے آئیے آپ اماموں کے ہاں, معصومہ قم سلام اللہ علیہ. جب بات قابلیت کی ہے تو کچھ لوگ امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں کچھ سوالات کرنے کے لیے. اتفاق سے امام کاظم سلام اللہ علیہ نہیں تھے گھر پہ, جناب معصومہ تھی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے, ان کا کچھ سوال کا دے دو سوالات, ہم کو سوالات انہوں نے دیے. جناب فاطمہ معصومہ نے اس کا سارا جواب دیا. یہ لوگ وہاں سے جواب لے کے پلٹ رہے تھے, ادھر سے امام واپس جا رہے تھے, راستے ملاقات ہو گئی. کہاں گئے تھے؟ گزا آپ ہی کے پاس تو گئے تھے, مولا کچھ پوچھنا تھا. تو کیا ہوا؟ کہ وہ آپ کی بیٹی نے جواب دیا. کہا دیکھیں, امام نے دیکھا سارے جواب کریکٹ. حضرت نے فرمایا فداہا ابوہا, اس بیٹی پر باپ قربان ہو جائے. تو جہاں باپ ایسا ہوگا تب وہ بیٹی کی عظمت کو سمجھے گا. تو ہم اگر بیٹی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے اندر کمی ہے. جی بالکل. مطلب اس میں لیکن کوئی برائی نہیں ہے اگر بیٹی کے اندر زیادہ, لڑکیوں کے اندر زیادہ ٹیلنٹ ہے, اس کو تو اس کو موقع دیجیے. ٹیلنٹ ہے تو موقع دینا چاہیے. جو ایک دائرہ معین کیا ہے شریعت, اسلام میں کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہے. دیکھیے جو شریعت نے دائرہ معین کیا ہے اس دائرے میں اس کو پورا کام کرنے کی آزادی ہونا چاہیے. بالکل, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, تقریباً کسی بھی فیلڈ میں ہو. جی ساجد, جہاں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ڈویژن کر دیا گیا ہے, وہی بہت افسوس ہوتا ہے مولانا صاحب. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں, لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ لڑکا ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے, لڑکی تو کل کسی کے گھر چلی جائے گی. تو جب والدین جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے بڑھاپے میں لڑکیاں انہیں سپورٹ نہیں کر سکتی, یا اکثر یہی کیوں کہا جاتا ہے کہ لڑکے ہی ماں باپ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے نا, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور اسی بنا پر جو ہے وہ آدمی کو خواہش بھی ہوتی ہے بیٹا ہو. لیکن اب یہ ذمہ داری دامادوں کی بنتی ہے
جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جیسے تمہارا ماں باپ تمہارے ماں باپ ویسے ہی تمہاری بیوی کے بھی ماں باپ، اگر ان کو کوئی نہیں ہے تو آپ کو اتنی چھوٹ اپنی بیوی کو دینا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدی ہے، سارا وہ ہے، تو یہ دامادوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ دونوں کو چاہیے. اگر یہ سماج میں آ جائے نا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا بالکل. کہ لڑکی جو ہے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے اور لڑکا بیوی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے تو میٹر ہی ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہو وہ اپنے ساس سسر کو تو ماں باپ کی طرح سمجھے، لیکن داماد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھے. تو پھر وہی بات ہے کہ یہ سماج خراب کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، مسئلہ سماج کا ہی ہے. ہم ورنہ بھائی جیسے میرا ماں باپ میرے ماں باپ ویسے میری بیوی کے ماں باپ. بالکل. ساجد ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں نا کہ اگر سسرال میں کسی کی طبیعت خراب ہو، مثلاً ساس کی طبیعت خراب ہے، تو لڑکی تو وہیں موجود ہے ان کا خیال کرنے کے لیے. لیکن اگر اس کے گھر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اگر وہ چاہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ چلے تو سوسائٹی اجازت نہیں دیتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جس طرح ہمیں بتایا کہ ہمیں اسلام کو اپنے حساب سے نہیں چلانا ہے، ہمیں اسلام کے حساب سے چلنا ہوگا. اور ایک چیز اچھی یاد آ گئی کہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس پر جو ہے وہ دین کی بھی گائیڈ لائن ہے. ایک حدیث موجود ہے، ابوک ثلاث ہے، تمہارے باپ تین ہیں. اچھا، یہ دین نے بھی کہا ہے، حدیث میں ہے کہ تمہارے باپ تین ہیں. جس نے تم کو پیدا کیا جی وہ باپ ہے، جس نے تم کو پڑھایا وہ باپ ہے، یعنی استاد تعلیم دینے استاد. ہاں، اور جس کی بیٹی تمہارے گھر میں ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے. دین تو گائیڈ لائن دے رہا ہے نا، ہم فالو نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری مسٹیک ہے. آئی تھنک اس طرح کے پروگرام کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں چینل کے ذریعے کہ اس طرح کی سوچ کو بدلا جائے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ویسے نیلم بات کرنے کے لیے تو کافی کچھ ہے، لیکن وقت نہیں اجازت دیتا کہ آگے بڑھا جائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کا مقصد چرچا ٹائم کا یہ ہے کہ اس بات پر چرچا کیا جائے جو ہم سب کی ضرورت ہے، جو ہماری سوسائٹی کو خوبصورت بنائے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ نے کوشش یہ کیا ہے کہ دین کی نظر میں نہ لڑکا الگ ہے نہ لڑکی الگ ہے، بلکہ وہ ایک نظریے سے دونوں کو دیکھتا ہے. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے اور اپنے زمانے کو، اپنے جو انوائرمنٹ کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. جی، اور ساتھ ہی ساجد یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے ایک چیز واضح کر دی کہ ہمیں اسلام کو اپنے حساب سے نہیں چلانا ہے، کلچر کے حساب سے نہیں چلنا ہے، ہمیں اسلام کے حساب سے چلنا ہے. بالکل. تو میرے خیال سے یہ پوائنٹس تھے جو آج ہم لوگ نے ڈسکس کیا ہے، شاید لائف کو بہتر بنانے میں ہم سب کے لیے کام آئیں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.